ایک ہیں مدینے والے کے پرچم کے سائے تلے، ہم ایک ہیں ہم کوئی فرقہ وریت نہ پھیلانے والے ہیں اور نہ فرقہ وریت کا حصہ بننے والے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ فرقہ وریت کو ہوا دینے والا بھی انڈیا ہے، فرقہ وریت کے پیچھے وہ مال لگانے والا بھی انڈیا ہے۔ ہم تجھے جوتے کی ٹھوکر مارتے ہیں، تو کون ہے جو ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے؟ اللہ کی قسم چیف آف آرمی اسٹاف اعلان کر کے دیکھے، جواد الرحمان نظامی انڈیا کے بارڈر پہ سب سے پہلے گولی چلائے گا۔ کیونکہ یہ پاکستان، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے دومن سے ہمیں ملا ہے۔ اس پاکستان کی سرزمین کی طرف اگر یہودی نظر اٹھا کے دیکھے تو اس کی نظریں نکالیں گے، میرا رب میرا ہے اس کا نہیں ہے، میرے مصطفیٰ میرے ہیں اس کے نہیں ہیں۔ یہودی کے اوپر حکومت میرے رب کی ہے، میرے مصطفیٰ کی ہے، اللہ ان پہ عذاب نازل کر دے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے، مسلمان دیکھ رہے ہیں کون کون گستاخ ہے۔ آپ کو پتا ہے فرانس میں اگر کسی نے گستاخی کی، چھرا مار کے واصل جہنم کر دیا۔ انڈیا کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے، یہودی کیا سمجھتا ہے ہمیں ڈالر کی ضرورت ہے؟ رب کعبہ کی قسم ان مسلمانوں کو ڈالر کی ضرورت نہیں ہے، حرمت مصطفیٰ کی ضرورت ہے۔ یہ جو 12 روزہ درود پاک کا پروگرام ہے، میلاد پاک کا، یہ انرجی پیدا کرنا ہے۔ مصطفیٰ کی محبت سحری کے ٹائم اٹھ کے جس کے دل میں آ گئی، وہ کسی دشمن کو زندہ رہنے نہیں دے گا۔ انڈیا مت سوچے، یہودی عیسائی مت سوچے کہ پاکستان ہماری ایک چٹکی بجانے سے ختم ہو سکتا ہے۔ نہیں، پوری کائنات پہ ایک دن آنے والا پاکستان کی حکومت ہوگی۔ پاکستان کی حکومت پوری کائنات کے اوپر پاکستان راج کرے گا، اور مدینہ شریف کا فیضان پاکستان کو ملا ہے، اور پاکستانی حرمین شریفین کی حفاظت بھی کرے گا، اور پہلے بھی ہماری فوج نے حفاظت کر کے دکھا دی ہے۔ آئندہ بھی یہ مشن اور یہ جہاد جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینوں کو مدینہ بنا دے۔ تیار رہے، اگر وقت آ گیا پاکستان کے اوپر مشکل، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ کے کشتی ٹھیل دینی ہے، پھر کامیابی وہ دیں گے۔ اچھا، جنگ بدر میں کتنے فرشتے آئے تھے؟ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ کس نے بھیجے؟ کس کے لیے بھیجے اور کیوں بھیجے؟ آج فرشتے کہیں گئے نہیں ہیں، آج فرشتے کہیں نہیں گئے۔ فرشتے اس وقت تھوڑے تھے پیدا ہو کے، اب تو فرشتوں کے لیے کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ چاہے تو کسی ایک وائرس کے ذریعے پاکستان کی مدد کر دے، جتنے بھی گستاخ ہیں ان کو برباد کر کے رکھ دے۔ یہ سارے خزانے میرے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سلامت رکھے، اور پاک فوج کو اللہ سلامت رکھے، اور آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے۔ جزاک اللہ، آپ کا دل سے شکریہ۔ اور